سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے۔ اس سورہ کے آخری رکوع کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، میں یہ نہیں چاہتا کہ جن اور انسان مل کر مجھے رزق دیں۔ وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن و انس مل کر مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی صاحب قوت ہے اور اللہ ہی صاحب استحکام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت پر بڑا زور دیا ہے۔ دیکھو جو پہلی وحی ہے نا، اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا۔ اب یہ 2 آیتیں ہو گئیں۔ آواز دی سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے۔ اب دیکھ رہے ہو نا، سورہ انفطار، سورہ زاریات، سورہ اعلیٰ اور اب سورہ یاسین۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ ضرب لنا مثلا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے، کافر کو مخاطب کیا، یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے۔ ونسی خلقہ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہہ رہا ہے مشرک، یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی، جب ہڈیاں سڑ جائیں گی تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداء انہیں خلق کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے، تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں۔ وہو بکل خلق علیم، بکل خلق، اللہ تخلیق کے، خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ مولانا چاند ہوا ربیع الاول کا یا نہیں ہوا؟ کل یکم ربیع الاول ہے۔ میں ابھی کل شب کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا، پھر میرے نبی کا جھنڈا اٹھانے والے سڑکوں پہ آئیں گے، گلیوں میں آئیں گے۔ خدا انہیں محفوظ رکھے، انہیں حفظ و امان میں رکھے، اس لیے کہ جھنڈا اٹھانے والے بڑے قیمتی ہیں۔ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے، اٹھانے والا نہیں دیکھا۔ اب چلیں گے مقام ختم نبوت کی طرف، لیکن اب یہ بحث جو چھڑ گئی ہے نا، یہ ذرا مکمل ہو جائے۔ وہو بکل خلق علیم، وہ تخلیق کے ہر طریقہ کا بہترین واقف ہے، یعنی تخلیق کا ایک طریقہ نہیں ہے، تخلیق کے بہت سے طریقے ہیں۔ تو پہلا طریقہ سنتے جاؤ، سبب سے ملے اولاد پیدا ہو، بھائی نر مادہ سے ملے اولاد پیدا ہو، یہ طریقہ خلق پہلا۔ ماں باپ ملے بیٹا پیدا ہو، یہ پہلا طریقہ خلق۔ تو پہلا طریقہ خلق اس کا کیا ہے کہ سبب سے ملے اولاد پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ایک طریقہ اس کی تخلیق کا۔ اب دوسرا طریقہ بتلاؤں، طریقہ کن، وہ پتھر کو اونٹنی بناتا ہے۔ بھائی دیکھو، ناقہ صالح کو پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا نا، صالح کی اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا۔ اچھا بھائی توجہ رہے، جیسے صالح کی اونٹنی، جیسے اسماعیل کا دمبا، جیسے موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن گیا، تو کہہ دیا کن ہو جا، وہ ہو گیا۔ ہمارے دوست باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ مادے کی ضرورت نہیں، ذرا سا میں ان کی بات کو مزید کریکٹ کر دوں۔ مادے کی ضرورت تو ہے، جب کہہ رہا ہے کن ہو جا تو کوئی چیز ہے جسے کہہ رہا ہے کہ ہو جا، ہے کوئی چیز ہے، جب ہے اسے کہا کون، تو پتھر ہے اونٹی بن جا، تو جھاڑی ہے دمبا بن جا، تو ڈنڈا ہے اژدہا بن جا، تو کوئی شے ہے جسے کہا کہ کون ہو جا۔ اور اب تیسرا طریقہ، طریقہ عامر،
اب تم پوچھو گے یہ طریقہ امر کیا ہے، تو طریقہ امر بتلاؤں، انہونی ہونی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ 95 برس سے زیادہ عمر ہے، فبشرناها، کمال ہے، ہم نے اسے بشارت دی کہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا۔ ہم نے اسے بشارت دی تیرے پیٹ اس قابل نہیں ہے، پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو۔ سارہ حیران، میں قرآن کے الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، سارہ حیران ہوئی کہ اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا۔ آواز آئی اتعجبین من امر اللہ، بھئی یہ امر الہی ہے، تعجب نہ کرو۔ تو تین طریقے تمہارے پاس آگئے، پہلا طریقہ اسباب، دوسرا طریقہ کن، تیسرا طریقہ امر۔ کیا بھول گئے؟ بھئی توجہ رکھنا، اس لیے کہ اتعجبین من امر اللہ، یہ بڑھاپے میں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں، بچہ پیدا ہوگا، میں کہتا ہوں بچہ پیدا ہوگا، یہ امر سے پیدا ہوگا۔ اچھا، فرشتہ آیا مریم کے پاس، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے پاس روح الامین کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، روح الامین فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ مریم کے سامنے آ کر بشر بن گیا۔ مریم گھبرائی، کہا کہ یہ کون آ گیا، یہ بشر؟ کہا مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا، ہے نوری مخلوق، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا۔ لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، نوری مخلوق ہے جبریل، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا۔ تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی، تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا؟ اچھا، تو کہنے لگا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مریم کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے بچہ، میں کسی پوری زندگی میں مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا اور میرا کردار بے عیب ہے۔ مریم نے تعجب کا اظہار کیا، قال، بھائی سننا خدا قسم، قال کذالک، کہا جبریل نے کہ مریم ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا، تمہارا کردار بھی عیب ہے، لیکن بغیر باپ کے بچے کا پیدا کر دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، یہ میرے لیے بڑا، دیکھو تخلیق کے طریقے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہارے اس ہونے والے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کا ایک جزء بنانا چاہتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بچہ اسباب سے نہیں امر سے آئے گا۔ تو پہلا طریقہ خلق کیا ہے؟ اسباب سے ملے بچہ پیدا ہو۔ دوسرا طریقہ خلق کیا ہے؟ کہے کسی چیز کو کہ فلاں چیز میں منتقل ہو جا، وہ ہو گئی، چینج ہو جا، وہ چینج ہو گئی۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ امر کر دے اور وہ شے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق، اسباب سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ خود پہلے ہیں، کن سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ کچھ نہیں، امر سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ امر کرے تو کس کو کرے۔ میرے نبی کی روایت تو تمہارے ذہن میں محفوظ ہوگی، اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے میں ہوں اول مخلوق۔ ملا کہنے لگا روایت ضعیف ہے، ملا نے کہیں چھوڑا نہیں ہے کوئی گوشہ، ملا کہنے لگا، جب کہا ہے ملا نے، تمہارے شہر کے مفسرین جو گزرے ہیں نا انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ رسول کا اول مخلوق ہونا ثابت نہیں ہے، اور یہ روایت کی تو بڑی کمزور روایت ہے۔ اچھا روایت کمزور ہے؟ بھائی روایت کمزور ہے، قرآن تو کمزور نہیں ہے نا۔ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، بھائی سننا، ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے۔ بھائی سننا، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے۔ عابد کے بارے جانتے ہو؟ عبادت کرنے والا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا عابد ہے۔ سورج عابد، بھائی توجہ رہے، چاند عابد، زمین عابد، آسمان عابد، تو ساری کائنات ہے عابد،
اور رسول نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. تو اب نہ مانو روایت کو، آیت نے کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات کا ہر ذرہ عابد ہے تو میرا محمد ہے اول العابدین. اچھا اب سنو، پھر ایک آیت اور لیتے جاؤ، اس لیے کہ کتاب کو کافی سمجھتے ہو. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30 سورہ، آیت کا نشان 83، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلم ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. توجہ رہے، توجہ رہے. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان، درخت مسلمان، سمندر مسلمان، دریا مسلمان، یہ سب مسلمان. اور حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. ضمن ایک جملہ آ گیا ہے تو کہتا جاؤں، آیت تو سن لینا. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کس نے کہا؟ اللہ نے. اللہ نے کہا سورج مسلمان ہے، چاند مسلمان ہے، سب مسلمان ہیں. تو اب پوچھوں کہ یہ سب مسلمان ہیں، کسی نے کلمہ پڑھا؟ یہ اعتراض صرف ابو طالب پہ ہے. تو اب رسول ہے اول مخلوق. اب تو طے ہو گیا نا، اول المسلمین بھی ہے، اول العابدین بھی ہے، اول مخلوق ہے. اسباب سے آ نہیں سکتا، کن سے آ نہیں سکتا، امر سے آ نہیں سکتا. تو اب پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ کن تو کنزن مخفیہ. اللہ کہتا ہے میں خزانے مخفی تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. تو محمد کن کی مخلوق نہیں ہے، مشیت ہے. ذہن میں اس روایت کو رکھنا، کن تو کن، حدیث قدسی، کن تو کنزن مخفیہ. اب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی مشیت. بھائی اب یہ جملہ تو میرا یاد رکھو گے نا، اللہ کی مشیت ہے، اس نے چاہا بنا دیا. اب جیسی چاہ ہوگی ویسی مخلوق ہوگی. تو اب ملا جو اعتراض کر رہا ہے وہ ذات محمد پہ اعتراض نہیں ہے، مشیت خدا پہ اعتراض ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے کہ قرآن تو مدح کرے رسول عربی کی، اور ملا رسول عربی میں آیت تلاش کرتا پھرے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ کل میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا ہے نا، جادو کا اثر ہو گیا. میڈیا سے کہتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں کہ میرے محمد پر، میرے نبی پر جادو کا اثر ہو گیا. کل جانتے ہو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نبی سے تو موسیٰ کا ڈنڈا اچھا تھا جو جادوؤں کو کھا گیا. تو رسول کو سحر زدہ سمجھنا، جادو کے اثر میں سمجھنا، یہ کوئی نئی تھیوری نہیں ہے. سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، طویل سلسلہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھوں گا. قال الذین کفروا سے شروع ہوتی ہے کہ کافر محمد کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کا آخری ٹکڑا سننا، وقال الظالمون. یہ کافر جو ظالم بھی ہے، یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا. تم جو پیروی کر رہے ہو تو یہ سیدھا سادہ عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جادو کے اثر میں ہے. کافر کہہ رہا ہے کہ محمد جادو کے اثر میں. اب ملا کب تک کافروں کے عقیدے کی تبلیغ کرتا رہے گا؟ یہ عین مشیت الہی ہے. کن تو کنزن مخفیہ. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، کن تو کنزن مخفیہ. بس سمجھ لو مقام محمد عربی کو. پھر دو روایتیں پیش کروں گا، اور یہ روایتیں پہنچ جائے پھر میں قرآن کی طرف واپس جاؤں گا. کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکن اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے نا. کن تو کنزن مخفیہ، یہ میرے اللہ کا قول ہے. کن تو کنزن مخفیہ، میں خزانے مخفی تھا. اور اب میرے نبی نے آواز دی کن تو نبیان و آدم و بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا. اب ملا کو موقع مل گیا، کہنے لگا اس وقت نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے. کیا کہا ملا نے؟ کہ واقع نبی نہیں تھے، علم الہی میں نبی تھے کہ ایک دن نبی بنائے جائیں گے. تو بھائی اگر یہ علم الہی کی بات کر رہے ہو تو علم الہی میں تو تم بھی گمراہ کن ملا تھے. نہیں، علم الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے. کن تو نبیان، میں نبی تھا، آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. اور نبی ہو نبوت نہ کرے ممکن نہیں ہے. اب بتلاؤں، آج میرا جی چاہا کہ کچھ روایتیں تمہیں ہدیہ کرتا جاؤں. یہ نا
علیہ کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کننا نورن مطبقاً بین ید اللہ، ہم ایک نور کی صورت میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا. جب فرشتوں کو خلق کیا تو استعظموا امرنا، فرشتوں نے جو ہمارے نور کو دیکھا تو ہمیں رب سمجھا. بھائی فرشتے کی نگاہ عصمت ہے، دھوکہ نہیں کھاتی، لیکن اتنے قریب تھے کہ انہیں بھی دھوکہ ہو گیا. ہم نور کی صورت میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگا رہے تھے. جب ہم چکر لگا رہے تھے تو پھر اتنے میں فرشتے خلق ہوئے. جب فرشتے خلق ہوئے تو فرشتوں نے ہمیں دیکھا، استعظموا امرنا، اور وہ ہمیں رب سمجھنے لگے. فرشتوں نے کہا نہیں ہے، سمجھنے لگے. اچھا تو کہا نہیں، دماغ میں ہے، دل میں. یہ محمد کو کیسے پتا چل گیا؟ تو فرشتہ عالم الغیب مانتا ہے، تم مانو یا نہ مانو. اچھا تو جب ہم نے یہ دیکھا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ فرشتے ہمیں رب سمجھنے لگے ہیں، تو سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ، تاکہ اللہ پہچانا جائے. جب ہماری زبان سے نکلا سبحان اللہ تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ. حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتے بولے لا الہ الا اللہ. تو فرشتوں کو کلمہ سکھلایا ہے میرے محمد نے. فرشتہ میرے محمد کا استاد نہیں ہے. اچھا اور اب اسی روایت کا ٹکڑا ہے، کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، حوالہ دے چکا. تمہارے شہر میں اردو زبان میں یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے، تم چاہو تو اس روایت کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہو. اتنے میں عرش الہی سے آواز آئی، جبریل سامنے کھڑے، عرش الہی سے آواز آئی منانا ومنت، بول میں کون ہوں تو کون ہے. جبریل گھبرا گیا، بول منانا ومنت، اللہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں تو کون ہے. جبریل گھبرا گیا. اتنے میں رسول کہتے ہیں اتنے میں میرے بھائی علی کا نور آگے بڑھا اور اس نے جبریل سے کہا کہہ دے انت رب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمی جبریل، تو رب ہے میں بندہ ہوں اور میرا نام جبریل ہے. نام بھی علی نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں. یعنی میں آج تک مسلمانوں کے عقیدے میں دوہرے معیار کو سمجھ نہیں سکا کہ وہ فرشتہ جو علم میں آدم جیسے چھوٹے نبی سے ہار جائے وہ محمد کا استاد کیسے بن گیا. بھائی توحید تین روایتیں میں نے وعدہ کیا تھا کہ عرض کروں گا، تو اب تیسری روایت سنو. پہلی توحید کنتو کنزن مخفیہ توحید، کنتو نبیان و آدم و بین الماء والطین، نبوت دو کنتو ہو گئے، اور اب امامت من کنتو مولا و فہذا علی المولا. اچھا تو پہلی مخلوق ہے، آیا ہے سب سے پہلے، دنیا میں آیا ہے سب سے پہلے اور زمین پہ آیا ہے سب کے بعد. بھئی یہی تو طے ہوا نا، آخری نبی ہے، سب کے بعد آیا اور خلقت میں سب سے پہلا. کبھی سوچا تم نے یہ ہوا کیا؟ بھئی بعد میں بنا دیتا، جب ضرورت ہوتی اس کا بنا کے بھیج دیتا. بنایا پہلے، بھیجا بعد میں. اچھا اب یہ محلہ ہے، خدا اس محلے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور اس محلے میں مسجد ہے، خدا ان سب کو حفظ و امان میں رکھے جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. تو محلے میں لوگ جمع ہوئے، مسجد نہیں تھی. دیکھو ایسے سنو، آج مسجد نہیں تھی، محلے میں لوگ جمع ہوئے، کہا بھائی مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے. تو غرض کیا ہے؟ نماز پڑھی، غرض ہے نماز. ٹھیک، ان کا بھی کیا کریں؟ کہا بھائی پلاٹ الاٹ کروائے. تو غرض پہلے معین کی کہ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، پلاٹ الاٹ ہوا، انجینئر سے نقشہ بنوایا، معمار بلوایا، مسجد تعمیر ہو گئی. جب پوری طرح مکمل ہو گئی، جب مقصد پر عمل ہوا تو مقصد یہ نماز شروع کی. تو غرض پہلے تھی، شروع ہوئی بعد میں. آیا پہلے نہ دنیا میں بعد میں آئے گا. کائنات میں پہلے سب سے پہلا ہے، لیکن دنیا میں ہدایت کے لیے سب سے آخر میں آئے گا. یہی سبب ہے کہ جو بکھری ہوئی تھی انبیاء میں صفات، وہ ساری صفتیں ہمارے نبی میں پروردگار نے جمع کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سر الشہادتین میں لکھا ہے کہ جو نبیوں میں صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں جمع کر دی. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کا عقیدہ سلامت رہے. نبیوں میں جو صفات پھیلی ہوئی تھیں وہ اللہ نے محمد میں آخر میں
جمع کر دیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ محمد میں جو صفات جمع کی تھی اللہ نے وہ نبیوں میں بانٹ دی۔ تو بھائی سنو انہوں نے کیا لکھا، سر الشہادت ہے۔ اچھا یہ کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے اور تمہارے شہر سے چھپی ہے۔ انہوں نے لکھا، دیکھو اب میں ان کا نام لے چکا، بار بار نام دہرانا بھی قابل خلاف احترام ہے، تو اب وہ کتاب دیکھ لینا تم۔ انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں، آرام سے سننا اس لیے کہ میں تمہیں نتیجہ دوں گا۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ جو صفتیں انبیاء میں الگ الگ تھیں وہ ساری صفتیں پروردگار نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی۔ مثلا آدم کا علم رسول کو دے دیا، ابراہیم کی خلت رسول کو دے دی، نوح کا حلم رسول کو دے دیا، موسیٰ کی کلیم اللہ رسول کو دے دی، تو جو ایوب کا صبر رسول کو دے دیا، شکر رسول کو دے دیا، مختلف پیغمبروں کی جو صفتیں الگ الگ تھیں وہ رسول میں جمع کر دی۔ ٹھیک بھائی آرام سے سننا، ان کا قول کوٹ کر رہا ہوں۔ تو ساری صفتیں جو نبیوں میں تھیں وہ ساری صفتیں اللہ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دی، بس ایک صفت کو روکا اور وہ صفت ہے صفت شہادت۔ شہادت نہیں ملی رسول کو، ہے نا؟ تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کسی صفت سے رسول کو دور رکھے، تو اب اس نے وہ صفت شہادت دونوں نوازوں کو دے دی۔ یہاں تک آگے نا، حسین اپنے زمانے کا محمد، حسن اپنے زمانے کا محمد۔ تو پھر سننا، میرا قول نہیں ہے، بزرگوں کا قول ہے، حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت۔ تو اب یہ بھی تو کہو کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل۔ دیکھو اس بزرگ کے قول کو تھام لینا مضبوطی سے کہ جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں وہ پروردگار نے پیغمبر کو دے دی، اور جو پیغمبر کو نہ دے سکا وہ اولاد کو دے دی۔ شہادت نہیں دے سکا، مصلحت نہیں دی، اولاد کو دے دی۔ تو اب بھائی سننا خدا کی قسم، اور یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے، عمر کی بھائی عمر نوح طویل تھی، نوح کی عمر بہت طویل تھی، محمد کو نہیں ملی۔ عیسیٰ کی غیبت بہت طویل ہے، محمد کو نہیں ملی۔ تو اولاد میں ایسا ہونا چاہیے جس کی عمر طویل اور غیبت میں ہو۔ بھائی حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت۔ فصول المہمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ نبی نے کہا کہ یہ جو دو میرے نواسے ہیں نا، یہ جو دو میرے نواسے ہیں تو کمر سے سر تک مشابہ ہے حسن، اور کمر سے تلووں تک مشابہ ہے حسین، یعنی آدھا رسول حسن، آدھا رسول حسین، اوپر کا حصہ حسن، نیچے کا حصہ حسین۔ اوپر کے حصے میں ہاتھ ہے، اگر سورہ نامہ لکھے تو میں نے لکھا، نیچے کے حصے میں پاؤں ہے، اگر کربلا گیا تو میں گیا۔ اپنے زمانے میں محمد ہے۔ بھائی اس بات کو یاد رکھو گے کہ یہ جو ابنانا ہے آیہ مباہلہ کی روشنی میں، تو زندگی میں حسن نے جب بھی اپنے باپ کو پکارا، امیر المومنین کو، تو بابا کہہ کے نہیں پکارا، یا ابا الحسین، اے حسین کے ابا۔ اور جب حسین نے پکارا اپنے باپ کو، یا ابا الحسن، اے حسن کے والد۔ اور جب رسول کو پکارا، یا ابتے، اے بابا۔ تو یہ بیٹے ہیں، یہ بیٹے ہیں رسول کے۔ اب جملہ سنتے جاؤ، اب ذرا علی کے بیٹے کو دیکھنا اور رسول کے بیٹے کو دیکھنا۔ جنگ جمل ہو رہی تھی، اونٹ والی جنگ، ٹھیک ہے نا، جنگ جمل ہو رہی تھی۔ محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں، بڑا بہادر شخص محمد حنفیہ۔ دیکھو شیر اپنے بچے کو، شیر کا شکار جانتے ہو نا، شیر اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے۔ جب محمد کو جنگ جمل میں بھیجا ہے، جاؤ نہج البلاغہ میں دیکھو، تو کہنے لگے یا محمد تقدم، محمد جاؤ میدان جنگ میں۔ محمد، اچھا حسن حسین ہیں موجود، کہا یا بنائی، میرے بیٹے محمد، میرے بیٹے محمد میدان میں جاؤ۔ تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں خبردار تیرے قدم ہٹنے نہ پائے۔ شیر اپنے بچے کو آداب جنگ سکھلا رہا ہے، تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹ جائیں مگر تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ تید فی الارض قدمائک، جا میدان میں اور زمین میں اپنے دونوں قدموں کو گاڑ دے۔ وعز ناجزیک، اور اپنے جبڑے کو، اپنے اوپر کے دانت کو نیچے کے دانت پہ دبا دے۔ وانظر بے بصرک الی اقصی القوم، اور تیری نگاہ
پہلی صف میں نہ رہے، آخری صف پہ رہے. وَأَعِرِ اللَّهَ جُمْجُمَتَكَ، جا، لیکن جانے سے پہلے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے، نیت قربانی کی ہو. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کیفیت میں جائے گا تو فتح یاب آئے گا، تو گھمنڈ نہ آنے پائے کہ میں نے جنگ فتح کر لی. یاد رکھنا کہ یہ دی ہوئی اللہ کی ہے. سنا تم نے محمد حنفیہ کو طالب جنگ دے رہے ہیں علی، اور اس کے بعد پشت پہ ہلکا سا دھکا دیا، کہا جا بیٹے محمد میدان میں جا. ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، محمد ہچکچائے، پھر تیروں، علی نے پھر دھکا دیا، محمد 2 قدم آگے بڑھے، پھر ہچکچائے، تیروں کی بارش اور تیز ہو گئی. اب محمد کے لیے آگے چلنا مشکل تھا. اتنے میں حسن ابن علی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد محمد حنفیہ سے تلوار لی، تلوار لینے کے بعد محمد کو اشارہ کیا واپس جاؤ. محمد واپس گئے، اور حسن ابن علی نے ان تیروں کی بارشوں میں اکیلے حملہ کیا فوج پر. دوڑاتے ہوئے اونٹ تک پہنچے، اونٹ کی ٹانگیں کاٹی، آئے اور تلوار کو علی کے قدموں پہ ڈال دیا. محمد حنفیہ غمگین ہے کہ جو کام میں نے کر سکا حسن نے کر لیا. ایک مرتبہ علی نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا، کہا محمد شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، تو میرا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، اور عالم اسلام کے جلیل القدر ترین شخص کی زوجہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ حوالہ پوچھو گے، کتاب کا نام سنو، تجرید بخاری، بخاری شریف کا خلاصہ، تجرید بخاری. حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر، یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا بھائی، فضیلت پر ناز کرنا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو شوق بڑھتا ہے، عمل صالح کرنے کا شوق بڑھتا ہے. تو میاں اور بیوی میں، بیوی کو تو جان گئے، میاں کو بھی جان جاؤ گے، عالم اسلام کی بڑی شخصیت. گفتگو ہوئی فضیلت کی کہ کون افضل ہے. تو حضرت اسماء کہنے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک رسول کے گھر میں کام کیا ہے. ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں، میں نے سیدہ کی خدمت کی ہے. ان کا کہ نہیں، لیکن میں افضل ہوں کہ میں نے رسول کی خدمت کی ہے. اب شوہر میں اور زوجہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے. اب ناز کی بات ہے نا، صاحبان مرتبہ ہے، صاحبان فضیلت ہے، دونوں صاحبان فضیلت ہیں. ان کا بھی چلو رسول کے پاس چلیں اور ان سے چل کے فیصلہ کروائیں کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئے دونوں، پیغمبر نے دیکھا کہ میاں اور بیوی تشریف لا رہے ہیں، کہنے لگے ما خطبکما، بھائی یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اتنا بتا دے کہ میں افضل یا یہ میری بیوی افضل. کہا تمہاری بیوی تم سے افضل. کہا تمہاری بیوی تم سے افضل. کہا یا رسول اللہ دلیل. ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے، دلیل مانگنا اچھی بات ہے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے. میں ہوتا تو چونکہ کمتر ایمان کا ہوں، رسول کی بات کو مان لیتا بغیر دلیل کے. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اب میرا عقیدہ چھوٹا ہے، میری حیثیت چھوٹی ہے، تو میں تو بغیر دلیل کے رسول کی بات کو مان لیتا، ایمان بھی رسالت. لیکن اب چونکہ انہیں تو میسج کو آگے بڑھانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے افضل. کہا کہ ہاں. کہا یا رسول اللہ دلیل. کہا بھائی دلیل وہ سامنے، تمہاری بیوی نے جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو دائی کا کام کیا تھا، بچہ جنوایا تھا. بھائی پہنچ گیا میسج. تجرید بخاری کا حوالہ یاد رکھو گے. تمہاری بیوی تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کیا، تو جو حسن کی دائی کا مقابلہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا کیا خاک مقابلہ کرے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کیا کروں کہ اس شہزادے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے. جب صلح ہوئی ہے نا، صلح، تو امیر شام نے کہا بھائی اس جملے کی پوری قوت کو محسوس کرو جو حسن نے جواب میں کہا ہے، پوری قوت کو محسوس کرو. جب حسن ابن علی سمجھ میں آ جائے گا تو جب صلح ہو گئی نا، صلح حسن، تو امیر شام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے یا حسن انا خیر منک، میں تم سے بہتر ہوں. آئے حسن میں تم سے بہتر ہوں. سر اٹھایا امام حسن نے اور کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ بہتری اور کمتری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ایک جنس سے ہو. 5 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھا ہے.
اچھا یاد ہے نا کہ یہ پیغمبر جب یہ پیدا ہوا ہے بچہ تو یہ پیغمبر کے گھر کی پہلی خوشی تھی، اور پورے شہر مدینہ میں چراغاں کروایا تھا حسن کی پیدائش پر. دیکھو حسن کی پیدائش پر چراغاں کرنا سنت رسول ہے، تو داڑھی والی سنت ہر ایک کو یاد رہتی ہے، آل محمد کے سلسلے کی کوئی سنت یاد نہیں رہتی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یعنی ہے یہ مسائل ہیں. اچھا تو حسن بن علی پیدا ہوئے، 5 سال کے ہیں، رسول کی گود میں بیٹھے ہیں. رسول اپنی مسجد میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ پیغمبر اکرم کو گھیرے ہوئے بیٹھے. حسن گود میں، رسول بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے مسجد سے ایک پرہیبت اور باشکوہ بزرگ داخل ہوئے. اچھا دیکھو لاہور میں بڑے پرہیبت ہوں گے، بڑے باشکوہ ہوں گے، 70 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے. وہ مدینہ چھوٹا سا شہر، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہاں پر. لیکن کوئی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے جو اتنا باہیبت اور اتنا روب و جلال والا ہے. اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. پیغمبر کھڑے ہو گئے، کہا وعلیکم السلام آپ پر بھی میرا سلام ہو. اب دیکھو پیغمبر کا کھڑا ہونا مذاق نہیں ہے. وہ آئے، آ کے بیٹھ گئے تو پیغمبر بچہ گود میں. پیغمبر نے کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے، آپ نے کیسے زحمت فرمائی. کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنے تھے. کہا اگر مناسب سمجھے میرے اس نواسے سے پوچھ لیں. کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم. انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا، مسجد کے کنارے لے گئے، دیوارے مسجد کے قریب بیٹھ گئے. بڑی دیر تک بچے سے پوچھتے رہے. بچہ جواب دیتا رہا. پھر جب پوچھ چکے لائے بچے کو، رسول کی گود میں بٹھا دیا. رسول نے کہا کہ آپ نے سوالات پوچھ لیے. کہا یا رسول اللہ پوچھ لیے. کہا آپ مطمئن ہوئے جوابات سے. دیکھو یہ مذاق نہیں ہے. رسول اکرم کا پوچھا آپ مطمئن ہوئے اس بچے کے جوابات سے. کہا یا رسول اللہ میں مطمئن ہوا. کہا اب اجازت دیجیے. رسول کھڑے ہوئے کہا خدا حافظ. وہ بزرگ چلے گئے. جب چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے. کہا بھائی یہ خضر علیہ السلام تھے، کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں. بھائی آج سمجھ میں آیا، جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی، جو خضر کو پڑھا دے وہ حسن. دیکھو حسن اور حسین ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، ایک گھر میں کھیلے، نبوت کی ایک گود میں تربیت حاصل کی. ایک ان میں سے نبی کی داہنی گود میں ہے، دوسرا نبی کی بائیں گود میں ہے. دونوں نبی کے کندھے پہ سوار ہوتے ہیں. پوری زندگی ساتھ گزری ہے. حسین کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن، سید سجاد، علی اکبر، علی اصغر. سجاد سے حسین کی نسل چلی، علی اکبر تلوار سے شہید ہوئے، علی اصغر تیر سے شہید ہوئے. یہی ہے نا. حسن کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں، حسن مثنی، قاسم، عبداللہ. حسن مثنی سے حسن کی نسل چلی، قاسم تلوار سے شہید ہوئے، عبداللہ تیر سے شہید ہوئے. ایسی مشابہت تو دنیا میں دیکھی نہیں گئی. پہنچ گیا یہ میسج. تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ایک جملہ کہوں. آج بھائی سے بھائی جدا ہو رہا ہے.